الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بیانات کی جو سیریز چل رہی تھی ہم آج کے دن اسے موقوف کریں گے، چونکہ آج رات 27 رمضان کی رات ہے اور یہ دعا کی رات ہے، مغفرت کی توبہ کرنے کی رات ہے۔ اس لیے آج خواتین میں بھی توبہ ہی کے عنوان پہ بیان ہوگا، لیکن کل سے انشاءاللہ ہم پھر اپنی سیریز ہی کے متعلق بات چیت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ انسان جو کام بھی اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے یا نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں، اور ہر گناہ کا دنیاوی نقصان بھی ہے اور اخروی نقصان بھی ہے، یعنی دنیا میں بھی اس کے نقصانات نظر آتے ہیں اور آخرت میں تو اس کے نقصانات بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گناہوں کے دنیاوی نقصانات میں سے ایک یہ ہے کہ جو انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اس کا دل اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کرنا بوجھ نظر آتا ہے، دعا مانگنی مصیبت نظر آتی ہے، ذکر سے دل گھبراتا ہے۔ تو اطاعت سے محرومی یہ گناہوں کا نقصان ہے۔ پھر دوسرا نقصان یہ کہ دل بے چین رہتا ہے، باوجود اس کے کہ اس بندے کے پاس دنیا کا مال بھی ہے، جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جو چاہتا ہے پیتا ہے، جہاں چاہتا ہے سوتا ہے، مگر اس کا دل پریشان رہے گا۔ جو بندہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دل کا سکون چھین لیتے ہیں، پھر اس بندے کی زندگی سے برکت نکل جاتی ہے۔ چنانچہ آپ سنیں گے لوگ کہتے ہیں وہ جی بس کیا کریں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ یہ جو کام ہوتے ہوتے رہ جانا ہے، وہ جی بچی کے رشتے تو بڑے آتے ہیں اور سب خوش ہو کے جاتے ہیں مگر دوبارہ کوئی نہیں آتا، تو یہ برکتوں کی کمی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر ایک اور علامت کہ انسان کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں ان میں زوال آ جاتا ہے، کاروبار ٹھیک نہیں رہتا، صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ خود زبان سے کہتے ہیں حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، اور آج تو سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ تو جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں واپس لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔ اور ایک گناہوں کا نقصان یہ بھی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، چنانچہ انسان شکوے کرتا ہے ہماری تو دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرتا۔ اس کی اصل وجہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں۔ اب ان تمام نقصانات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے۔ چنانچہ توبہ کی چند شرائط ہیں۔
پہلی شرط یہ کہ انسان گناہوں پہ نادم ہو دل میں، چونکہ حدیث پاک میں فرمایا الندم توبۃ، دل میں گناہوں پہ نادم ہو جانا اسی کا نام توبہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑے۔ اگر گناہ چھوڑنے کی وجہ کوئی اور ہے تو پھر اس کو توبہ نہیں کہیں گے۔ مثلا ایک آدمی کہے کہ جی میں تو کسینوں میں نہیں جاؤں گا، جوا کھیلنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اگر نقصان کے ڈر سے جوا کھیلنا چھوڑا تو اسے توبہ نہیں کہیں گے، توبہ کہیں گے اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑے۔ ایک عورت کہے میں تو آج کے بعد غیر مرد سے بات نہیں کہوں گی، بہت ذلت ہوتی ہے۔ اگر ذلت کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑا تو یہ توبہ نہیں۔ اگر کوئی کہے جی میں تو چوری نہیں کروں گا، پولیس بہت تنگ کرتی ہے، تو کوئی بھی وجہ اور ہوگی تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ توبہ کی ایک ہی وجہ ہونی چاہیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان گناہوں کو چھوڑے۔ اور اس کے دل میں عزم ہو کہ میں نے آئندہ گناہوں کو بالکل نہیں کرنا۔ اگر وہ گناہ حقوق العباد سے متعلق ہیں تو ان کی معافی تلافی ہونی چاہیے، ان کو واپس کرنا پڑے گا، ادا کرنے پڑیں گے یا معافی مانگنی پڑے گی۔ پھر جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کو اپنے نفس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نفس پہ اعتماد کرے گا تو نفس اس کو پھر دوبارہ گناہوں میں ملوث کر دے گا۔ پھر ایک اہم بات کہ انسان برے دوستوں کو چھوڑ دے، یہ توبہ کرنے کے بعد سب سے اہم کام ہے کہ انسان اپنے برے دوستوں کو چھوڑ دے۔ اگر دوست وہی رہیں گے تو اس کو دوبارہ وہ گناہ کی طرف کھینچ لیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا یار بد مارے بد سے زیادہ برا۔ مارے بد فارسی میں کہتے ہیں زہریلے سانپ کو، کہ برا یار زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سانپ ڈس لیتا ہے تو انسان کی جان چلی جاتی ہے، اور برا یار ڈس لیتا ہے تو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو یار بد مارے بد سے زیادہ برا۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ جب پہلی مرتبہ یہ بات پڑھی تو میرے اپنے دل میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ وہ برا دوست کوئی فاسق و فاجر مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے، تو ایک کلمہ گو مسلمان جتنا بھی برا ہو جائے کم از کم شیطان سے تو برا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیوں لکھا امام صاحب نے کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا؟ لیکن آگے امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کی تفصیل دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان سے گناہوں کا ارتکاب جب کروانا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے ذہن میں میسج بھیجتا ہے، گناہ کرنے کا خیال ڈالتا ہے۔ اب وہ بندہ اس خیال پہ عمل کرے یا نہ کرے یہ بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ شیطان میسج بھیجنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو یار بد ہوتا ہے وہ صرف گناہوں کا خیال ہی ذہن میں نہیں ڈالتا، بندے کا بازو پکڑ کے اس سے زبردستی گناہ کروا دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ پھر حرام اور ممنوع اشیاء کو تلف کرنا، مثلا کہیں انوالومنٹ تھی اور فوٹو اپنی یادداشت کے لیے رکھے ہوئے تھے تو ایسے تمام فوٹوز کو تلف کر دینا یہ ضروری ہے۔ یا ایک دوسرے کے تحفے تحائف لیے تھے تو ایسے تحفوں کو واپس کر دینا اور ان کو ضائع کر دینا یہ ضروری ہے۔ اور اگر حرام مال سے اپنے جسم کو پرورش دی تو اب اس جسم کو نیکی کے کام میں لگانا ضروری ہے۔
توبہ کرنے والے بندے کو چاہیے کہ وہ نیک دوست بنائے اور نیکوں کے محفل میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزارے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ توبہ کرنے والے تائبین کے واقعات وقتاً فوقتاً پڑھتا رہے. اس سے دل کو طاقت ملتی ہے، ہمت ملتی ہے اور انسان توبہ کے اوپر جمع رہتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے ایک خاتون تھی، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا. نبی علیہ السلام نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا. وہ دوسری طرف سے آئی اور پھر اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا. پھر تیسری طرف رخ پھیر لیا، پھر اس نے یہی کہا. پھر چوتھی طرف. جب 4 مرتبہ اس عورت نے اقرار کیا تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ تجھے وہم ہو گیا ہوگا. اس نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاملہ ہوں اور بچے کی ماں بننے والی ہوں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا اچھا جب بچے کی ولادت ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا. چنانچہ یہ عورت گھر واپس آ گئی. اب ذرا سوچئے، اس کو کسی پولیس نے نہیں پکڑا ہوا تھا، یہ کوئی جیل میں بند نہیں تھی، یہ اپنے گھر میں زندگی گزار رہی تھی، مگر یہ اپنے ضمیر کی قیدی تھی. اس کو آرام نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا، اس کا وقت نہیں گزر رہا تھا. یہ پریشان تھی اس بات پہ کہ میں نے گناہ کا ارتکاب کیا. اب جب تک میرے اوپر حد جاری نہیں ہوگی میں اپنے اللہ کو چہرہ نہیں دکھا سکتی، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن پیش نہیں ہو سکتی. چنانچہ اس کے دل کو ایک فکر لگی ہوئی تھی، ایک پریشانی لگی ہوئی تھی، ایک غم تھا جس نے اس کو بے چین کیا ہوا تھا. چنانچہ 8-9 مہینے تھوڑے نہیں ہوتے، اتنا لمبا عرصہ اس نے گزارا اور بالآخر اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. تو ایک دن وہ اپنے بیٹے کو لے کے نبی السلام کی خدمت میں آئی. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اور عورت ہے قریب میں جو اس بچے کو دودھ پلائے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی اور عورت تو نہیں ہے، میں ہی ہوں. اور اس زمانے میں یہ فیڈر والی مائیں نہیں ہوتی تھیں جو فارمولا دودھ پلاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا آپ جاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ. یہ بچے کا دودھ پینا مستقل 1.5-2 سال کا عمل ہوتا ہے. پھر وہ عورت واپس گھر آ جاتی ہے. وہ چاہتی اپنا ذہن بدل لیتی، رائے بدل لیتی، وہ چاہتی مکہ مدینہ طیبہ چھوڑ کے کسی اور بستی میں جا کے رہ جاتی، مگر اس کا دل اس کو مجبور کر رہا تھا کہ میں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. مخلوق کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، پروردگار عالم تو جانتے ہیں، اور میں نے اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں ناپاک حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں. چنانچہ اس نے بچے کو دودھ پلایا، اور ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بچے کو لے کے آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، یعنی بچہ روٹی کھا رہا تھا. اس کا مطلب یہ کہ اب اس نے سالڈ لینا شروع کر دیا ہے، اب یہ صرف دودھ کا محتاج نہیں ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب اس عورت کے اوپر حد جاری کی جائے. چنانچہ عورت کے اوپر حد جاری کی گئی. جب اس کو سنگسار کیا گیا تو ایک صحابی اس کو پتھر مار رہے تھے، ان کے اوپر خون کا چھینٹا گرا. تو جب خون کا چھینٹا گرا تو انہوں نے نفرت کے ساتھ کہا کہ ایک ناپاک عورت کا خون میرے کپڑوں پہ کیوں آ کے پڑا. تو جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو نبی علیہ السلام نے ان صحابی کو سمجھایا کہ اس عورت کو ایسا مت کہو، لقد تابت توبتن، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے، لقد قسمت بین اہل المدین 70 من اہل المدینۃ وسعتہم، اگر اس کی توبہ کے ثواب کو مدینہ کے 70 گناہگاروں میں تقسیم کر دیا جاتا تو اللہ 70 لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے. تو ایسی سچی توبہ کرنے والوں کے واقعات کو پڑھنے سے انسان کو توبہ کے اوپر استقامت نصیب ہوتی ہے. اب جو بندہ دل میں توبہ کی نیت کر لے
تو شیطان اس کے ذہن میں بڑے اشکال ڈالتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے۔ پہلا اشکال تو یہ ڈالتا ہے کہ تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، تو شیطان کی بہن تھی، تو نے اتنے گناہ کیے، کیا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں سارے کے سارے معاف ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں فرمایا گیا، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو آ کے توبہ کرے گا، میں پروردگار تیری توبہ کو پھر بھی قبول کر لوں گا۔ دوسرا سوال ذہن میں ڈالتے ہیں، او جی میں تو گناہوں سے توبہ کر چکی ہوں، لیکن جو میرے تعلق والے لوگ تھے نا، وہ مجھے توبہ پہ جمے نہیں رہنے دیتے۔ بد کردار لوگ مجھ پہ چڑھائی کرتے ہیں اور میں کمزور ہوں اور مجھ سے وہ گناہ کا ارتکاب کروا لیتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب انسان نے توبہ کی نیت کر لی، اب کمزوری سے کیا مراد؟ پھر پکے ہو جائیں، کسی کے کہنے پہ گناہ کا ارتکاب نہ کریں، کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی تھے مرشد رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ مکرمہ میں ایک عورت کے ساتھ ان کے کوئی ناجائز تعلقات تھے، پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ کافی عرصے کے بعد انہیں ایک مرتبہ اپنی تجارتی وجہ سے مکہ مکرمہ جانے کا موقع ملا۔ جب وہ مغرب کے قریب وہاں پہنچے تو ایک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ اس عورت کی نظر پڑ گئی، تو اس عورت نے ان کو ویلکم کیا اور ان سے کہنے لگی کہ بڑا عرصہ ہو گیا اور میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، اور اس نے وہی گانے گانے شروع کیے جو عورتیں گاتی ہیں، آئی مس یو، آئی لو یو۔ چنانچہ اس عورت نے یہ کہا کہ دیکھو میرا خاوند تجارتی سفر پہ گیا ہوا ہے، میں گھر پہ اکیلی ہوں، آپ اپنے کام سمیٹ کے گھر پہ آ جانا اور ہم رات دونوں آج اکٹھی رات گزاریں گے۔ حضرت مرشد لانو نے اس کو انکار کر دیا۔ وہ حیران ہوئی کہ عجیب بات ہے، یہ وہ بندہ تھا جو مجھ سے چند منٹ کی ملاقات کے لیے ترستا تھا، میری منتیں کرتا تھا، میرے پیچھے پھرتا تھا، آج میں اسے دعوت دے رہی ہوں اور یہ انکار کر رہا ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ نہیں، آپ ضرور آ جائیے گا، میں انتظار کروں گی۔ حضرت مرشد اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں آؤں گا۔ اس دوران اس عورت نے یہ محسوس کیا کہ حضرت مرشد اللہ کی نگاہیں نیچی ہیں، اس کی طرف اٹھ ہی نہیں رہی، تو اس کا جی چاہا کہ یہ ذرا میری طرف دیکھے تاکہ میں اس کو اپنی طرف اٹیک کر سکوں۔ تو اس نے کہا کہ مرشد تم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اب ان آنکھوں نے اس چہرے انور کو دیکھ لیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد اب یہ غیر محرم عورت کے اوپر نہیں پڑ سکتی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا ہاتھ بڑھایا، وہ چاہتی تھی کہ حضرت مرشد لانو کا ہاتھ پکڑے اور ان سے بات کرے۔ جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو مرشد لانو سے کہا کہ خبردار، تم نے اگر میری طرف ہاتھ بڑھایا میں اپنی تلوار سے تمہاری گردن اتار دوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ بہت سخت موڈ میں ہے اور ایسا جواب دے رہا ہے تو وہ گھبرا گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ تو دیکھیں، جنہوں نے گناہوں سے بچنا ہوتا ہے وہ اس طرح کے کھرے جواب دیتے ہیں تاکہ دوسرا بندہ ان کو گناہ کی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ہم نے توبہ تو کر لی، لیکن جو پرانی یادیں ہیں وہ عذاب بن گئی ہیں، اور یہ بات سچی بھی ہے کہ گناہوں کے خیالات بار بار ذہن میں آتے ہیں اور بندے کو پریشان کرتے ہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ انسان مایوس نہ ہو بلکہ اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ذہن سے گناہوں کی یادوں کو ختم فرما سکتے ہیں۔
کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جی گناہوں سے تو میں نے توبہ کر لی، اب کیا گناہوں کا اعتراف کرنا بھی ضروری ہے؟ جواب جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے، بندے کو کرنا ہی پڑے گا، دنیا میں کر لے یا آخرت میں کر لے۔ چنانچہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اس وقت فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہیں دنیا میں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ان کی بات نہیں سنتے تھے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر۔ تو اگر جہنم میں جا کے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کے سامنے اعتراف کر لے اور توبہ کرے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں دعا سکھائی، ابو لک بنعمتک و ابو بذنبی، اے اللہ میں نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور جو گناہوں کا ارتکاب کیا میں ان کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ کبھی کبھی شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے او جی میں نے توبہ تو کر لی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں بچ نہیں سکوں گا۔ بھئی ہم گناہوں سے نہیں بچ سکیں گے لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں گناہوں سے بچانے پہ قادر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ سے مدد مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرما دیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اہل دل کے ہاتھ پہ توبہ کے کلمات پڑھ لیں اور پھر اس کی برکت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے کیسے بچا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ذہن میں شیطان یہ خیال ڈالتا ہے یہ اگرچہ میں نے گناہ بڑے کیے ہیں لیکن اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ مجھے بخش ہی دے گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ پکی ہے کہ اگر ہم نے توبہ میں دیر کی اور ہمیں اس سے پہلے موت آ گئی تو ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے وبال کی وجہ سے موت کے وقت ہمیں کلمے کی توفیق ہی نصیب نہ ہو۔ کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس وقت ان کا برا اثر ظاہر ہوتا ہے اور اندھے کو کلمے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اگر کلمے ہی کی توفیق نصیب نہ ہوئی تو پھر قیامت کے دن رحمت تو ایمان والوں پہ ہونی ہے، ہر بندے پر نہیں ہونی۔ اس لیے توبہ کرنی ضروری ہے۔ کبھی ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ جی ہم نے گناہ سے توبہ تو کی تھی، چند مہینے کے بعد پھر گناہ کر لیا، تو کیا پہلی توبہ ٹوٹ گئی؟ تو سن لیجئے کہ جب انسان ایک دفعہ سچی توبہ کر چکے پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر گناہ ہو جائے تو اب اس گناہ کے ہونے سے پہلی توبہ نہیں ٹوٹتی، وہ تو قبول ہو چکی، البتہ جو نیا گناہ کیا ہے اس نئے گناہ سے دوبارہ توبہ کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی عورتیں سوال پوچھتی ہیں ایک گناہ کرتے ہوئے دوسرے گناہ سے توبہ ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ میں ابھی نماز بھی نہیں پڑھتی اور شرعی پردہ بھی نہیں کرتی، تو میں ابھی نماز شروع کرنا چاہتی ہوں لیکن پردہ بھی نہیں کر سکتی۔ تو بھائی اگر آپ ایک گناہ سے توبہ کر سکتی ہیں تو آپ توبہ کیجئے، پھر اللہ اس کی برکت سے دوسرے گناہ سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ عورتوں کے روزے جو قضا ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو رمضان کے بعد پھر رکھنے پڑتے ہیں، اس کی قضا دینی چاہیے۔ یا عورتیں کئی مرتبہ فرض نماز قضا کر دیتی ہیں تو ان کو قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے، خود بخود معاف نہیں ہوں گی۔ اور اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی بھی مانگنا ضروری ہوتا ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جس بندے کی غیبت کی جائے اس سے معافی مانگنی پڑتی ہے، یہ گناہ تب معاف ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تفصیل مت بتائیں، بس اتنا کہیں کہ آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق ہیں، مجھ سے ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اب اس جواب میں اس عورت نے کہہ دیا نا میں نے معاف کر دیا، تو بھی معافی مل گئی،
اگر اس کے جواب میں وہ مسکرا پڑی تو بھی معافی مل گئی۔ تو دنیا میں معاف کروانا آسان ہے، آخرت میں کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ اب رہ گئی بات کہ جو انسان توبہ کرتا ہے اس کو توبہ کرتے وقت کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق لعنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ غفر اللہ لہ، کہ جو بندہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے اگر وہ وضو کر لے اور 2 رکعت توبہ کے پڑھ لے پھر اللہ کے سامنے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے۔ آج کل رمضان مبارک کے ایام ہیں تو یہ بابرکت اوقات ہیں، کسی وقت بھی 2 رکعت توبہ کی نیت سے پڑھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور خاص طور پر یہ جو 27 کی رات ہے، یہ شب قدر کی رات تو ویسے ہی بخشش کی رات ہوتی ہے، اور آخری عشرہ ویسے ہی گناہوں سے معافی کا عشرہ ہوتا ہے، آگ سے خلاصی کا عشرہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اولھا رحمتن، رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اوسطھا مغفرتن، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، وآخرھا عتق من النار، اور آخر کے 10 دن آگ سے خلاصی کے ہیں۔ تو ان دنوں میں تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں خوشی کے ساتھ۔ تو جب آگ سے نجات ہونے کا وقت ہے، اس وقت میں ہم بھی اللہ سے مانگیں، اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے بری فرما دیجئے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے۔ چنانچہ آج کی اس مجلس میں اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر لیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما دے۔ توبہ کرتے وقت بندے کی دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ دل میں اللہ کی طرف رجوع ہو اور انسان ہر طرف سے ہٹ کٹ کے بس اللہ سے لو لگا کے اللہ سے مانگ رہا ہو۔ وہب منبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب عاصم، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا نافرمان تھا، بڑا سرکش تھا، مسرف علی نفسہ، وہ اپنی جان پہ بڑی زیادتی کرتا تھا، بڑے گناہ کرتا تھا، اور اتنا برا تھا کہ بستی کے لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے، اور سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ جب اس نے اگلی مرتبہ پھر گناہ کا ارتکاب کیا، فَأَخْرَجُوهُ مِنْ بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، تو ساری بستی والوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اسے بستی سے نکال دیا۔ جب اس کو بستی سے دھکے دے کے نکالا گیا تو وہ دکھی تھا، اس کو ذلت اٹھانی پڑی تھی، تکلیف ہوئی تھی۔ وہ بستی کے دروازے سے نکلا اور دروازے کے سامنے درختوں کا ایک جھنڈ تھا، وہاں جا کر وہ بیٹھ گیا۔ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فی خربۃ علی باب البلد، اس بستی کے دروازے کے بالکل سامنے ویرانے میں اس بندے کی موت کا وقت آ گیا۔ لگتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا، سردی کا موسم تھا، اور جب انسان کو بیماری ہو اور دوائی بھی نہ ہو تو بیماری ایگریویٹ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ 1-2 دن میں ہی اس بندے کی جو ہے آخری سمپٹم جو تھے وہ آ گئے۔ اب جب اس کا آخری وقت قریب آ گیا، نظر یمنتم و یسرتن، اس نے اپنے دائیں دیکھا، اپنے بائیں دیکھا، نہ اس کو اپنا کوئی دوست نظر آیا، نہ رشتہ دار نظر آیا، نہ ماں نظر آئی، نہ بیوی نظر آئی۔ اس نے اپنے آپ کو اکیلا پایا اور اپنے آپ کو ذلت کی حالت میں دیکھا۔ جب اس نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو پھر اس نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اب میرے اوپر رحمت فرما دیجئے،
دنیا کے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا مگر آپ مجھے نہ چھوڑیے، میرے اوپر رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ میری ماں ہوتی جو مجھے تسلی کی باتیں کرتی، میرے پاس میری بیوی ہوتی مجھ سے محبت کا اظہار کرتی، اے اللہ میرے پاس میرا کوئی بھی نہیں، اے اللہ صرف تیری ذات ہے، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اے اللہ بس میری ساری امیدیں آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، آپ مجھے اپنے سے دور نہ کیجیے گا، آپ مجھے اپنے در سے نہ دھتکاریے گا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ جب اس بندے نے اس طرح اظہار جو ہے ابدیت کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پامال کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر ترس آ گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، آپ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بتا دیجئے کہ وہ آئیں اور اس کا جنازہ پڑھیں، جو بندہ بھی اس کا جنازہ پڑھے گا میں جنازہ پڑھنے والے کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ آپ کتنے مہربان ہیں کہ خطا کار اور گناہ گار بندے کو ایسا مقام دے دیتے ہیں کہ جو اس کا جنازہ پڑھے اس کے بھی گناہ معاف۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا اور بہت سارے لوگ فکاسر الناس، بہت کثیر تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ فلما حضروہ، جب وہ وہاں حاضر ہوئے، عارفوہ، انہوں نے اس کو پہچانا تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو ہم نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا اس کے برے کاموں کی وجہ سے، آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پر بڑے حیران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، فرق یہ ہے کہ جب اس بندے کی موت آئی اس وقت اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی اپنا نہ ملا، اس کے دل میں بات آئی کوئی میرا یار ہوتا مجھ سے یاری کرتا، کوئی دلدار ہوتا مجھ سے دلداری کرتا، میرا کوئی نہیں میرے اپنے میرے پاس، اے اللہ اس وقت میں بس میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ آپ میرے اوپر رحم فرما دیجئے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ لہذا جس عاجزی اور زاری کے ساتھ اس نے توبہ کی تھی اس کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے اس بندے کے جو ہے وہ اس کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعجب موسیٰ من ذالک، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اتنے فاسق اور فاجر بندے کو بھی اپنے اولیاء میں شامل فرما دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس بندے نے مجھے میری رحمت کا واسطہ دیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام افکان یحسن بی ان اردہ، کیا یہ بات مجھے سجدی تھی کہ میں اس کی بات کو رد کر دیتا؟ وہ غریب علی ہذہ الصفۃ، اور وہ پردیسی جو تھا اس حال میں تھا کہ اس کے پاس اپنا کوئی بھی نہیں تھا اور وہ اکیلا تھا۔ وقت توسل الی بی، اور اس نے مجھے میری رحمت کا واسطہ دے دے کے دعائیں مانگی۔ وتضرع بین یدی، اور میرے سامنے خوب گڑ گڑایا۔ وعزتی وجلالی، اے موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، لو سألنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا لوہبتہم لہو لذل غربتہ، اگر وہ بندہ اس وقت مجھ سے ساری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کی دعا مانگتا میں اس کی دعا پر ساری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کر دیتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام انا کہف الغریب، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوں، وحبیبہ، اور جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اس کا دوست میں ہوتا ہوں، وطبیبہ، اور جس کا کوئی طبیب نہیں ہوتا اس کا طبیب میں ہوتا ہوں، وراحمہ، اور جس کا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوتا اس پر رحم کرنے والا میں ہوتا ہوں۔ سوچئے اگر ایک نوجوان سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ساری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی اسی طرح توبہ کریں کہ اپنے رب کو منائیں۔ اللہ تعالیٰ آج رمضان مبارک کے اس دن میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور ہمیں بھی اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے۔
آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کریے. سبحان ربی الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارک الجلال والاکرام. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما. میرے مولا وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. اے میرے مولا ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے من کی گندگیوں کو دور فرما، اللہ دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما. اے میرے مولا ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما. اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما. اللہ نیکی تقوی پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم عاجز مسکینوں نے اپنے ہاتھ پہ لائے ہیں، ان کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما. اے میرے مولا ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اپنی لقاء عطا فرما. اللہ سنتوں سے بھری ہوئی زندگی عطا فرما. اے میرے مولا جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم آپ کے محبوب نے آپ کا در دکھلا دیا، یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے، ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے. اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اے میرے مولا کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. پروردگار عالم ہم نے دنیا کے فقیر کو دیکھا، ایک دروازے سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے. اے میرے مولا اس کو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے پاس آپ کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. پروردگار عالم ہمارا حال اس چرواہی کی مانند جس نے کہا اللہم اغفر فإنک لا
تغفر فاغفر، اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے، اللہ مغفرت کر دیجئے۔ اے میرے مولا اگر مغفرت نہیں کرنی، اتنے گناہگار خطا کار ہیں، اے میرے مولا ہم پھر کہاں جائیں؟ اللہ پھر بھی ہماری مغفرت کر دیجئے، اے میرے مولا معاف فرما دیجئے۔ پروردگار عالم وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو احرام پہنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اللہ کوئی آپ کے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی حجر اسود کو بوسے دیتا ہے، کوئی ملتزم سے لپٹ کر نماز دعائیں کرتا ہے، اللہ کوئی مقام ابراہیم پر نفل پڑھتا ہے۔ اے میرے مولا ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما، اللہ بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما، اللہ بار بار اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ میں میرے مولا حرمین شریفین کی حفاظت فرما، پروردگار عالم ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ اللہ بڑی دیر سے آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں، آپ کے ایک نیک بندے کی محفل میں جائیں گے، توبہ طائب ہوں گے، اللہ اللہ سیکھیں گے۔ اے میرے مولا اگر ہم جس طرح آئے تھے ویسے ہی واپس لوٹ گئے، اللہ ہمارا آنا کس کام کا، ہمارا یہاں بیٹھنا کس کام کا، اللہ ہمارا جاگنا کس کام کا۔ اے میرے مولا مان جائیے، پروردگار عالم مان جائیے، اللہ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، پروردگار عالم آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی، ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے۔ اللہ جب آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، وہ عمر جو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے، اللہ گھر سے تلوار لے کے نکلتے ہیں، آپ ان کو ہدایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے۔ فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کو سردار بنا دیتے ہیں، اللہ جب آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، بشر حافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کر اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ جب آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کر ولیوں کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں۔ اے میرے مولا ایک رحمت کی نظر ہم پہ بھی ڈال دیجئے، اللہ گناہ گار بیٹے ہیں، خطا کار بیٹے ہیں، اللہ بد اعمال والے بیٹے ہیں، اے میرے مولا رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ہمیں آپ کے فضل کے ساتھ امیدیں ہیں، اللہ ہمارے اعمال پیش کرنے کے قابل نہیں، اے میرے مولا عدل کریں تے کم دے جاون اچیا شانہ والے، فضل کرے تو بخشے جاون میں جے بھی منہ کالے۔ اللہ اگر آپ عدل کرنے پہ آ گئے، اے میرے مولا ہمارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا، اے میرے مولا ہم تو آپ کے فضل کے طلبگار ہیں، اللہ رحم کے طلبگار ہیں، اللہ کرم کے طلبگار ہیں، اے میرے مولا رحم فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ ہم آپ کے وہ ناز نخروں میں پلے ہوئے بندے ہیں جن سے سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ ہم سے جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ ہمارے سے تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت و شرمندگی برداشت نہیں ہوتی، اللہ قیامت کے دن اگر آپ نے ہمارا نامہ اعمال کھول دیا، اے میرے مولا وہاں تو آقا بھی موجود ہوں گے، اللہ اولیاء بھی موجود ہوں گے، اللہ مشائخ بھی موجود ہوں گے، اے میرے مولا وہ کیا کہیں گے؟ اے میری امتیوں کے لوگوں، میں نے تمہارے لیے ساری جھاگ جھاگ کر دعائیں مانگی، امتی امتی کر کے وقت گزارا، تم نے میری سنتوں کی کیا لاج رکھی، کیا نام اعمال میں لے کے آئے؟ اللہ اس سے بہتر جہنم میں جانا لگے گا۔ پروردگار عالم ہمیں بلا حساب کتاب جنت عطا فرما، اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، اے میرے مولا قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کے حساب سے محفوظ فرما، اللہ پل صراط سے گزرنا آسان فرما، اے میرے مولا اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ اس حال میں اٹھیں گے، آپ ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے، وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائیں گے، اللہ بہت حسرت ہے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، اگرچہ برے اعمال والے ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات، مگر میرے مولا
بہت حسرت ہے جب ہم اٹھے ہم آپ کو دیکھ کے مسکرائے، آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائے۔ پروردگار عالم ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا، ہم دنیا میں اس وقت میں آئے آپ کے حضور کا دیدار نہ کر سکے، آپ کے محبوب کا دیدار نہ کر سکے۔ اللہ بہت حسرت ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے وضوا کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل کہا۔ اے میرے مولا، ہم نے سنا ہے قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے۔ اللہ ہمارا نام اعمال تو ایسا ہی ہے، اللہ ہم اسی قابل ہے، مگر ہے میرے مولا اگر آپ نے ہمیں اندھا کھڑا کر دیا اللہ وہاں بھی دیدار نہ کر سکیں گے۔ اللہ ہمیں اس دوہری محرومی سے بچا لیجئے، اللہ دوہری محرومی سے بچا لیجئے۔ اللہ آقا کا دیدار عطا فرما، اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، ان کی شفاعت عطا فرما، ان کے قدموں تلے جگہ عطا فرما، اللہ جنت میں ان کا ساتھ عطا فرما۔ اے میرے مولا، یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ آپ کے محبوب علیہ السلام قریب تھے، فتح مکہ کے دن انہوں نے قریش مکہ سے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ اے میرے مولا، آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اللہ آج آپ بھی کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم۔ اے میرے مولا، ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ ہم خوش نصیب ہو جائیں گے، خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جاتے ہوئے کہہ دیا تھا قولا لہ قولا لینا، اس سے نرم گفتگو کرنا۔ اے میرے مولا، جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے اللہ آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمانے کا کہتے ہیں۔ اے میرے مولا، یہاں مجمع میں جتنے مرد بیٹھے ہیں یہ دور عورتیں بیٹھی ہیں، اللہ ان میں سے تو کوئی بھی انا ربکم الاعلی نہیں کہتا، یہ تو دن میں کئی مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں۔ اللہ یہ تو آپ کے چاہنے والوں کا مجمع ہے، اللہ آپ کے عشاق کا مجمع ہے۔ اے میرے مولا، نرمی کا معاملہ کر لیجئے، اللہ آسانی کا معاملہ کر لیجئے، اللہ رحم کا معاملہ کر دیجئے۔ اے میرے مولا، ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اگر راضی نہیں ہونا اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے۔ اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری جب تک کہ آپ مان نہ جائیں۔ پیارے اللہ مان جائیے، سونے اللہ مان جائیے، میرے اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے۔ اے میرے مولا، ہم نے اس دنیا میں دیکھا عورتیں اگر چل کے کسی گھر میں چلی جائیں لوگ قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں۔ اے میرے مولا، دور قریب سے یہ عورتیں آپ کی رضا کے لیے چل کے آئی ہوئی ہیں۔ اے میرے مولا، ان کے دلوں کی نیک تمنائیں پوری کر لیجئے، اللہ نیک حاجات پوری کر لیجئے۔ اللہ یہ کمزور ہوتی ہیں، دلوں کی باتیں بیان نہیں کر سکتی، یہ جائیں تو کہاں جائیں، کہیں تو کس سے کہیں، مانگے تو کس سے مانگے۔ اللہ آپ دلوں کا بھید جانتے ہیں، دلوں کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، جتنے لوگ یہاں پہ آئے اللہ نیک امیدیں لے کے آئے، سب کی نیک امیدوں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، شریعت و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، نفس و شیطان سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا، رمضان المبارک کے آخری ایام باقی ہیں، اللہ ڈر لگتا ہے، جبرائیل امین نے بد دعا دی تھی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان پایا اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اللہ آپ کے محبوب نے اس پہ آمین کہی تھی۔ اے میرے مولا، اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی اللہ ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا، مغفرت فرما دیجئے، اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ پروردگار عالم، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، اللہ جنت کا نمونہ بنا دیجئے۔ آپس میں الفت محبت عطا فرما۔ اے میرے مولا، جو قرض کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مرض کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار عالم،
عافیت والا حلال پاکیزہ طیب رزق عطا فرما۔ اے میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے حضرت جی کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما۔ اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرما، اللہ عزت میں برکت عطا فرما، اللہ فیصلوں میں برکت عطا فرما۔ اے میرے مولا قدم قدم برکت شامل حال فرما۔ اے میرے مولا اتنے دور سے ہم آئے ہیں، حضرت اتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں، ہمارے لیے اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ ہم نے پھر بھی کچھ حاصل نہ کیا، کچھ سبق نہ پایا، اللہ ہمارا یہاں آنا کس کام کا۔ پروردگار عالم ہمیں نسبت کا نور عطا فرما، اللہ اس نور کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے میرے مولا اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اللہ جو رشتے کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو نیک صالح اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔